پھر دوسری وضاحت دے دی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی باقاعدہ طور پر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر آپ کا بہت شکریہ. جس ریزرو سیٹس کی ججمنٹ کے اندر آج ایک کلیریفیکیشن آئی ہے، 22 فروری 2024 سے لے کے آج ہم 18 اکتوبر 2024 پہ پہنچے ہیں. 12 ججمنٹس آ چکی ہیں اس ایک ایشو کے اوپر کہ کیا پاکستان کے اندر آرٹیکل 51 جو ہے اس کے اندر کون ایلیجیبل ہے ریزرو سیٹس کے لیے، اور کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس کو آپ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس کر سکتے ہیں. اور جو آرٹیکل 106 ہے جو پروونس کے لیے ہے، اور سیکشن 104 اس الیکشن شیڈول کے متعلق ہے، یہاں سے یہ کانٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے 22 فروری 2022 کو. اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے جس نے الیکشن لڑا نہیں ہے، جس نے الیکشن کسی کو سمبل دیا نہیں ہے، جس نے کسی جگہ پارٹی لسٹ دی نہیں ہے، اور وہ کلیم کرتی ہے کہ میں چونکہ SIC ہوں تو مجھے آرٹیکل 51 کے اندر انٹائٹل کیا جائے. اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر دیتا ہے 4-1 سے، کا جی آپ انٹائٹل نہیں ہیں، دوسرے ہیں. معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے. 1 مارچ کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. 28 مارچ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کا 5-0 سے آتا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر SIC جو ہے اس کی پٹیشن کے اوپر 6 مئی 2024 کو پاکستان کا سپریم کورٹ کا 3 ممبرز بینچ جو ہے وہ ایک لیو گرانٹ کر دیتا ہے. اور بنیاد صرف ایک چیز ہے کہ کیا جو سیٹس دوسری پولیٹیکل پارٹی کو دی گئی ہیں آرٹیکل 51 کے نیچے پروپورشن کے حساب سے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد معاملہ جو ہے آپ کے سامنے وہ چلتا ہے، جو آپ کے سامنے ایک 13 رکنی بینچ بیٹھتا ہے، اور اس کی ججمنٹ آتی ہے 12 جولائی 2024 کو. ضمیر اس دن 4 ججمنٹس آتی ہیں، ایک 8-5 سے آتی ہے، ایک 2 ججز کی آتی ہے، پھر ایک 2 ججز کی آتی ہے، اور ایک جج کی آتی ہے. اس کے بعد پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ بذات خود کہے کہ آپ کو ایک ریویو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری ججمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، وضاحت کے لیے آئیں. اب الیکشن کمیشن بھی چلا جاتا ہے، PTI بھی چلا جاتی، اور جس پارٹی کو 12 جولائی کے اندر ریلیف دیا گیا ہے، نہ وہ پہلی سٹیج پہ پارٹی ہے الیکشن کمیشن، نہ وہ ہائی کورٹ میں پارٹی ہے دوسری سٹیج، تیسری سٹیج کے اندر ہے، اور نہ ہی اس کی پریئر اور الٹیمیٹلی اس کی امپلیڈمنٹ کی اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد 12 جولائی کو جب ایک ججمنٹ آ کے تو الیکشن کمیشن ایک اس کے اوپر کلیریفیکیشن کرتا ہے، اس کلیریفیکیشن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا. ابھی آپ مجھے بتائیں آج یہ وضاحت ہے کوئکلی، کیونکہ میں صرف اس کے اندر کانٹیکسٹ کے اندر کر رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے یا جو سپریم کورٹ کر رہی ہے، نہ اس کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بار بار ایک چیز کو کلیریفائی کریں. اگر آپ نے اس پراسپیکٹیوٹی یا ریٹراسپیکٹیوٹی والی لیجسلیشن ہے جو 7 اگست کو آئی تھی، یہ جو سیکشن 66 یا 104 کے اندر آئی ہے، آپ اس کو جب آپ نے 14 سپٹمبر کو کلیریفیکیشن دی اس میں ذکر کر دیتے، آپ نے اس کے بعد 23 سپٹمبر کو ججمنٹ دیتی اس کے اندر آپ ذکر کر دیتے، یا ان پارٹیز کو سنا جاتا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر ضمیر آپ کو بتاؤں کہ ایک سیکنڈ اب اس پہ 12 جولائی کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن میں ایک پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک کلیریفیکیشن کے اوپر ایک ریٹراسپیکٹیوٹی یا پراسپیکٹیوٹی ڈیسائیڈ کی ہے وداؤٹ ایشوئنگ دا نوٹس آف اٹارنی جنرل فار پاکستان، جو سیکشن 27A CPC کے اندر آتا ہے. تو جب پھر آپ چل گئے ہیں نا کہ آپ نے ایک سیڈ آف جورسڈکشن چلے گئے ہیں، یا آپ ایک سیڈ آف لمٹ آپ کر لیں، تو پھر اس کا ریزلٹس کیا نکلا ہے؟ اس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ آپ کے 2 انسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں وہ اب ہیڈ آن کی سچویشن کے اندر چلے گئے ہیں. ایک آ گئی پارلیمنٹ آپ نے پارلیمنٹ کو یہ کہا کہ اور الیکشن کمیشن دونوں ہیڈ آن چلے گئے سپریم کورٹ اور دیکھیں نا سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی نہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک سینڈوچ کے طور پہ ہے. سپریم کورٹ اسے کوئی کہتی ہے لا سیٹ اسائیڈ ہوا نہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ آج یہ کہتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت ہی ایک عجیب سچویشن کے اندر جا رہے ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یا جوڈیشل سسٹم کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. آئینی عدالت کی جو بنیادی شرط تھی وہ اب ختم ہو گئی، پیچھے ہٹ گئی. دیکھیں ضمیر بات یہ ہے کہ اگر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، چاہے PMLN ہے یا PTI ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا اس کے بعد MQM ہے، اگر ان کی ساری کی 15 سے 20 سال کی آپ سٹیٹمنٹس نکالیں
تو آج کی طرف آئیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. سارے یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر جو سو موٹو کی پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے, یا پاکستان کی سپریم کورٹ جن میٹرز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کی, اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن آنی چاہیے. دوسرا, اس چیز کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے, اور جو 2006 کا سی او ڈی تھا اس کو بعد کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا. ٹھیک ہے. ایک تیسرا یہ تھا کہ جی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. چوتھا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور جسٹس سسٹم کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا عام آدمی نہیں جوڈیشل کاؤنسل کے اندر صرف آپ کا وہ ہے فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ نہیں. اب یہ ہے کہ آپ ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ہونا چاہیے. اب چونکہ آگے کیا ہوا, اب آگے یہ ہوا کہ پھر کہا گیا کہ نہیں جی آپ اس طرح کر لیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کر لے. میں تو اس چیز کے اندر ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 1980 کے رولز کے اندر بنا سکتے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جب آپ نے بنایا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ دو چیزیں اور اب بتائیں بنے گا کہ نہیں. ایک سیکنڈ, دو ختم ہو گیا. ایک سیکنڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 پہ بات کی جاتی ہے جو آرمی لاز کے اندر ہے, آرمی لاز کی جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی یا ری اپوائنٹمنٹ تھی, اس کو تو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 2019 کے اندر انڈورس کیا. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پیچھے نہیں رہی. اب آ جاتے ہیں آرٹیکل 8 کے اوپر. آرٹیکل 8 کے اندر آپ کے جتنے ملٹری لاز ہیں, پاکستان آرمی ایکٹ ہے یا پاکستان نیوی کا ہے یا پاکستان ایئر فورس کا ہے, اس کو جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن شیڈول 1 کے اندر جو ہے وہ 1973 سے آپ نے دی ہوئی ہے. پاکستان کی 50 سال سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اب اس آرٹیکل 8 کے اندر یہ تھا کہ اس کو انٹرپریٹ ہونا چاہیے, وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا. اب یہ ہے کہ اگر پانچوں چیزیں جو ہیں ساری پولیٹیکل, اب ہو کیوں نہیں رہا؟ ہو اس لیے نہیں رہا کہ ضمیر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتی. نہ پی ٹی آئی مانتی ہے حکومت کو, نہ حکومت اگر ان سے بات کرنا چاہتی تو وہ ان سے آتے نہیں ہیں, وہ کبھی فارم 45 47 پہ آ جاتی ہیں. ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ساری کوئکلی مجھے بتا دیں آئینی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیپٹر کلوز نہیں. دیکھیں نا کہ آج نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا, آج ہو گیا. میں ابھی دیکھیں پتہ نہیں نیشنل کیبنٹ کیا کرے گی, لیکن اس ساری امینڈمنٹ سے اگر آپ ریئلسٹی دیکھیں تو پاکستان کے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ اس کے کیسز تو وہاں پڑے ہوئے ہیں, وہ اس کے لاکھوں کیسز جو 25 لاکھ ہے وہ ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو دیکھیں نا, وہ دیکھیں کہ آپ کے لاکھوں کیسز ہائی کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, 10 سے 15 سال کرمنل معاملہ لگتا ہے, 10 سے 20 سال آپ کا لگتا ہے, اس کو ایڈریس نہیں. ہاں ایک چیز ہوا ہے, مجھے بتائیں کہ احسان احمد صاحب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہوپ فل ہیں کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن نہیں دیکھیں جو بھی, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر یہی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن کے اندر ہے اگر یہ گورنمنٹ کے اندر ہوتی تو ان کے لیے یہ بیسٹ امینڈمنٹس تھی, کیونکہ یہ اب جتنی بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اس پارلیمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے اس کے لیے آ رہی ہیں, اور یہ سب کا مینیفیسٹو بھی ہے, سب کا نیریٹو ہے. نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ چونکہ اگر مان جائیں گے تو پھر وہ پالیٹکس جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی.